ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام نورین تھا۔ وہ بہت ہی دکھی اور اکیلی لڑکی تھی۔ اس کے ابو بھی حیات نہیں تھے اور اس کی امی بھی بہت بیمار رہتی تھیں۔ نورین کم عمر بچی ہونے کے بعد بھی گھر کے سارے کام کاج خود کرتی تھی، جیسا کہ روٹیاں پکانا، پانی بھرنا، اور کبھی کبھار وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام بھی کرتی تھی تاکہ کچھ پیسے کما کر گھر لا سکے۔ لیکن گاؤں میں کچھ بچے نورین کا مذاق اڑاتے تھے اور بہت سے بڑے لوگ بھی اسے برا بھلا کہتے تھے۔ لیکن نورین پھر بھی کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ وہ بس چپ چاپ سب کچھ سہتی تھی۔ نورین ہر رات جب سب سو جاتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اے میرے اللہ پاک، آپ میری امی کو صحت یاب کر دیں، ان سے ان کی بیماری کو بھی دور کر دیں اور میری زندگی سے سب مشکلات دور کر دیں۔ میں تھک گئی ہوں اللہ پاک۔ پھر ایک رات نورین بہت زیادہ تھکی ہاری ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر کے پیچھے موجود ایک پرانے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ تبھی اچانک سے آسمان سے ایک روشنی سی نمودار ہوتی ہے۔ نورین اس روشنی کو دیکھ کر حیران سی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے سامنے 3 خوبصورت پریاں آ جاتی ہیں۔ ان کے کپڑے چمک رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے بھی بہت روشن ہوتے ہیں۔ پہلی پری نورین سے کہتی ہے، تم گھبراؤ نہیں، میں ایک اچھی پری ہوں جو نیک لوگوں کی مدد کرتی ہوں۔ اور دوسری پری نے کہا، میں نور والی پری ہوں، میں جن لوگوں کے دل میں اندھیرا ہوتا ہے ان کے دل میں روشنی لاتی ہوں۔ اسی طرح تیسری پری نے کہا کہ میں جادوئی پری ہوں، میں خوشیاں لے کر آتی ہوں۔ نورین آگے سے بولی، کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ اچھی پری آگے سے مسکرا کر بولی، نہیں نورین، تم نے جو دعائیں مانگی تھیں وہ آسمان تک پہنچ گئی تھیں، ہم انہیں ہی سن کر تمہارے پاس آئی ہیں۔ نور والی پری نے اپنا ہاتھ نورین کے دل پر رکھا اور کہا کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا دل اب خوشی سے بھر جائے گا۔ پھر جادوئی پری نے اپنی جادوئی چھڑی ہلائی تو نورین کا پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر ایک نیا اور صاف ستھرا گھر بن گیا۔ اس کی امی جو تھی، جو ہر وقت بیمار ہونے کی وجہ سے لیٹی رہتی تھیں، وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور بولی کہ نورین بیٹی، میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ نورین یہ دیکھ کر اتنا خوش ہوئی کہ وہ خوشی سے رونے لگ گئی اور پھر بھاگ کر اپنی امی سے لپٹ گئی۔ پھر اچھی پری نے کہا کہ نورین، ہم تمہیں صرف خوشی دینے کے لیے نہیں آئیں بلکہ تم سے ایک سوال بھی پوچھنے آئی ہیں۔ نورین نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیا سوال ہے؟ جادوئی پری نے کہا، اگر ہم چاہیں تو تمہیں ساری دنیا کی خوشیاں دے سکتی ہیں، مگر اگر تم چاہو تو تم دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بن سکتی ہو۔ صرف اپنی مدد نہیں کر سکتی بلکہ دوسروں کی بھی مدد کر سکتی ہو۔ نورین نے کچھ دیر سوچا، پھر نرمی سے بولی، اگر میرے جیسے اور بچے ہیں جو دکھ میں مبتلا ہیں تو میں ان بچوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے ایسی خاص طاقت دے دیں تاکہ میں کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن سکوں۔ تینوں پریاں یہ سن کر خوش ہو گئیں اور نور والی پری نے اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا روشن موتی نورین کو دیا اور کہا کہ یہ تمہارے دل میں روشنی رکھے گا، تم جہاں جاؤ گی وہاں خوشی پھیلے گی۔ پھر جادوئی پری نے ایک رنگین سی چادر نورین کو دی اور کہا کہ یہ چادر تمہیں ان دکھی لوگوں کے پاس لے کر جائے گی جنہیں تمہاری ضرورت ہوگی۔ اچھی پری نے نورین کو گلے سے لگایا اور کہا کہ تم اب ایک عام بچی نہیں، تم ہماری بہن ہو، تم بھی اب ایک پری ہو جو زمین پر لوگوں کے لیے مدد کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بعد تینوں پریاں آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں
اور نورین کا دل سکون اور خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اب نورین گاؤں کے بچوں کو ہنسانے لگی، بیماروں کی مدد کرنے لگی اور بڑوں کا خیال رکھنے لگی۔ اب سب اسے پیار سے چھوٹی پری کہنے لگے۔ جب کوئی نورین سے پوچھتا کہ تم یہ سب کچھ کیسے کرتی ہو تو وہ ہنس کر آگے سے کہتی، محبت، دعا اور روشنی جو میرے دل میں موجود ہے اس کی وجہ سے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نیکی، دعا اور محبت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسمان سے راستے کھول دیتے ہیں۔